ہمیں کوئی مال دے اور پھر ہم سے کوئی لے کر دکھائے، یہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اگر ان میں ادائیگی نہ ہوئی ہمارے معاشرے میں 4 طریقوں سے کاروبار کیا جاتا ہے، کیش کے اوپر، ادھار کے اوپر، قسطوں کے اوپر اور رینٹ کے اوپر۔ کیش کے علاوہ باقی جو بھی ہیں ان کے لیے ایک خاص وقت مقرر کیا جاتا ہے کہ فلاں تاریخ پر آپ کو ادائیگی کرنی ہے، وہ ادھار ہو، وہ رینٹ ہو یا وہ انسٹالمنٹ یعنی قسطوں پر کاروبار ہو۔ کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ وہ وقت آپ پہنچتا ہے، وہ گھڑی آ جاتی ہے، مگر جس کے جانب ادائیگی کرنی ہوتی ہے اس کے پاس وہ سچویشن نہیں بنتی کہ وہ ادائیگی کر پائے، اس کے پاس کوئی خاص یا مجبوری کے تحت کوئی حادثاتی اتفاقی مسئلہ آ جاتا ہے، وہ ادائیگی کرنے سے قاصر ہوتا ہے، عاجز ہوتا ہے، حالانکہ اس کا دل چاہ رہا ہوتا ہے، اس کی نیت ہوتی ہے کہ وہ ادائیگی کرے۔ ایسے میں ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو دھمکیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، اس کو الٹیمیٹ کرنا شروع کرتے ہیں کہ فلاں تاریخ تک اگر آپ نے ادائیگی نہیں کی تو ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہیں، اگر ان میں ادائیگی نہ ہوئی تو ہمارا پتہ آپ کو پتہ لگ جائے گا، اور اسی طرح ان کو کورٹوں میں، تھانوں میں ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایسے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم مسلمان ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر ایسا کوئی شخص ہو جس پر عین وقت پر کوئی مجبوری یہاں پہنچی ہو، اس کے ساتھ رعایت کریں، اس کی مجبوری کو سمجھیں اور اس کو مزید رعایت دیں تاکہ وہ اپنے معاملات کو سنبھال کر آپ کی ادائیگی کر پائے۔ آپ کو کیا ملے گا؟ نبی کریم فرماتے ہیں ادخل اللہ الجنت من کان سہلا مقتدی الجنہ۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جنت میں داخل کرے گا جو لوگوں کے ساتھ تقاضا کرتے ہوئے آسانی کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، اس کی ڈیوریشن کو بڑھا دیتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نیت یہ ہوتی ہے ہمیں کوئی مال دے اور پھر ہم سے کوئی لے کر دکھائے، وہ اپنے اثر رسوخ کی بنیاد پر لوگوں کا ناحق مال کھاتے ہیں اور پھر رفو چکر ہو جاتے ہیں۔ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کتنے لوگوں کا مال کھایا ہے اور لوگ ہمارا کیا بگاڑ لیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہیلا بہانہ کر کے اپنا غلط اثر رسوخ دکھا کر لوگوں کا ناحق مال کھاتا ہے، لا يدخل الجنت من نبت لحمہ من سحت النار اولا بھی۔ آپ صرف فرماتے ہیں ایسا گوشت، ایسا جسم کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جو پروان چڑھا ہے تو حرام کی کمائی سے، ہیلے بہانے کی کمائی سے، دھوکے فراڈ کی کمائی سے، وہ ظلم کی کمائی سے اس کا جسم پروان چڑھا ہے، وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہاں، اس کے لیے مناسب ترین چیز جہنم کی آگ ہے۔ آئیں، زندگی 4 دن کی ہے، نہ یہاں پہ ظالم نے رہنا ہے نہ مظلوم نے رہنا ہے۔ آئیں، مجبور کو مہلت دیں، اس کی ڈیوریشن بڑھائیں، اس کے لیے آسانہ پیدا کریں، اور اگر ہم ظالم ہیں، ہم غلط طریقوں سے کسی کا مال کھا رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، لوگوں کے لیے آسانہ کریں، ان کو ان کا مال دیں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔